بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اب آگے سورۃ النور کی آیت نمبر 11 سے آنورڈ تقریباً آیت نمبر 26 تک ایک واقعے کا ذکر ہے جس کے لیے یہ سورت نازل کی گئی تھی اور یہ سارے احکام، قواعد اور قانون بنائے گئے تھے، اور وہ واقعہ افک کہلاتا ہے۔ بنیادی طور پر تو اس کے لیے آیت نمبر 11 سے لے کے 20 تک 10 آیتیں نازل کی، لیکن پھر اس کے متعلقہ جو معاملات چل پڑے تھے ان کو سلجھانے کے لیے اور مزید اس واقعے کی تاکید کے لیے مزید تقریباً 10 آیتیں مزید بن جاتی ہیں، وہ نازل کی گئی۔ تو اس اعتبار سے یہ واقعہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آغاز کرتے ہیں دوسرے رکوع کی پہلی آیت نمبر 11 سے۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک جو لوگ لے کے آئے ایک افک۔ افک کا معنی ترجمہ تو ہم نے کر دیا بہتان، الزام، تہمت، جنہوں نے تہمت لگائی، بہتان لگایا، لیکن افک کا حقیقی معنی ہوتا ہے بات کو الٹ دینا، یعنی اصل حقیقت سے بات کو پھیر دینا، یعنی بات کچھ ہے اور کچھ کی کچھ بنا دینا، اس کو بولتے ہیں افک عربی زبان میں۔ تو ہم عام طور پہ ترجمہ کرتے ہوئے اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں جن لوگوں نے بہتان لگایا، وہ بھی اسی طرح کی بات بن جاتی ہے۔ تو فرمایا عصبۃ منکم، جن لوگوں نے بہتان لگایا یہ تم میں سے ہی ایک جماعت، یعنی مسلمانوں میں سے ہی یہ لوگ ہیں۔ اس کا اصل جو سرغنہ تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا، لیکن یہ ہے کہ کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی اس کے جال میں پھنس گئے اور اس بات کی تشہیر کرنے لگ گئے اور اس بات کو سچ سمجھنے لگ گئے۔ تو 3 لوگوں کا نام آتا ہے، ایک مستہ بن اساسہ، یہ وہ مستہ کا جو خاندان تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ماہانہ وظیفہ دیا کرتے تھے، ان کی کفالت کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال مستہ بن اساسہ ایک نام یہ ہے کہ یہ اس واقعے کو بڑا کھلاتا تھا۔ دوسرا نام حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ کے شاعر تھے، جو اکثر آپ کو پتہ ہے کہ مشہور تھے شعر پڑھنے میں، نعت پڑھنے میں، وہ بھی اس زد میں آگے اور اس واقعے کو خوب پھیلانے لگے۔ اور تیسرا ایک حمنہ بنت جہش تھی، حمنہ بنت جہش، یہ ام المؤمنین زینب بنت جہش کی بہن تھی، حمنہ بنت جہش۔ تو یہ 3 نام ہیں، 2 مرد ہیں ایک عورت، جو اس بہتان کو پھیلانے میں جنہوں نے ایک، آپ سمجھ لیجئے کہ ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ تو یہ واقعہ افک کیا ہے ذرا اس کو پہلے آپ نوٹ کر لیجئے۔ اکثر ہم نے یہ سنا ہوا ہے، لیکن ہر بار چونکہ تازہ ہو جائے تاکہ اس رکوع کو، آئندہ آیات کو سمجھنے میں ذرا آسانی ہو جائے گی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا یہ واقعہ اپنی زبانی خود بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ ہوتا تھا کہ آپ جب کسی سفر کے لیے نکلتے، لمبے سفر کے لیے، تو آپ اپنی کسی بیوی کو بھی ساتھ لے کے جاتے تھے۔ تو اب اتنی بیویوں میں سے انتخاب کرنا کسی ایک کا وہ مشکل ہے، کیونکہ اس میں کچھ جیلسی بھی ہے، آخر ظاہر ہے ان کے آپس میں۔ تو آپ اسلام قرعہ اندازی کرتے تھے، جس کا نام آ گیا اس کو آپ ساتھ لے جاتے تھے۔ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق کے لیے نکلے، یہ بنی مستلق ایک غزوہ کا نام ہے، تو آپ علیہ السلام اس کے لیے نکلے، تو آپ نے قرعہ ڈالا تو نام میرا نکلا، تو آپ نے مجھے کہا کہ آپ تیار ہو جائے جانے کے لیے۔ کہتے ہیں میں بڑی خوشی ہوئی کہ رسول اللہ کے ساتھ سفر میں جو ہے وہ روانہ ہوں گی، میں تیاری کرنے لگی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کی ایک یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ جب کسی خاص موقع پہ نکلنا ہو یا جانا ہو، کوئی خاص فنکشن ہو،
تو اپنے پاس اگر کوئی چیز نہ ہو زیادہ خوبصورت تو کسی سے ادھار مانگ لیں گی. کوئی جوتا کسی سے ادھار لے لیا، یا کسی سے کہہ لیا فلاں جو تم نے دوپٹہ لیا وہ تھا نا مجھے بڑا پیارا لگا، وہ تھا مجھے دو، میں نے فلاں جگہ جانا. یہ ایک عادت ہوتی ہے خواتین. تو کہتی ہیں میری بہن کے پاس نا ایک ہار تھا، وہ بڑا خوبصورت اور پیارا تھا، مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. تو میں نے اسے ادھار لے لیا کہ آپ اپنا ہار جو ہے مجھے دے دیجئے، میں سفر پہ جا رہی ہوں، واپسی پہ آپ کو دے دوں. اور وہ ہار ہی سارے جو ہے وہ معاملے کی اصل جڑ بنا. خیر وہ نکلی سفر میں رسول اللہ کے ساتھ، اور فرماتی ہیں کہ میرے لیے ایک ہودج بنایا گیا، ڈولی ٹائپ جس کو آپ کہہ لیں. تو وہ ہودج میں مجھے بٹھا دیا جاتا، اور 4 بندے پکڑ کے اس ہودج کو اونٹ پہ رکھ دیتے اور اسی طرح پھر چل پڑتے. کہتی ہیں جب ہم غزوہ سے واپس آ رہے تھے تو ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، سٹے کیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ مجھے قضاء حاجت ہوئی، اور میں جو ہے وہ ہودج سے نکلی اور میں اپنی قضاء حاجت کے لیے چلی گئی. واپس آئی اور ہودج میں بیٹھنے لگی تو مجھے محسوس ہوا، ہاتھ لگا کہ جیسے ہار نہیں ہے. رات کا اندھیرا بھی تھا، تو میں ادھر ادھر لگی ڈھونڈنے. جیسے ہماری بھی عادت ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو ہم سوچنے لگتے ہیں ہم کدھر سے گزرے تھے، کہاں گئے تھے، اور پھر اسی طرف واپس چلتے ہیں. تو کہتی میں اسی طرح ڈھونڈتے ڈھونڈتے واپس چلے گی، اور رات کا بھی اندھیرا بھی تھا اور ڈھونڈنے میں کافی دیر لگ گئی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دیر میں کوچ کرنے کا، نکلنے کا جو ہے وہ حکم جاری فرما دیا. اور لوگ چونکہ کہتی ہیں اس ہمارے زمانے میں خواتین بالکل ہلکی پھلکی ہوتی تھی، کیونکہ خوراک جو ہے وہ بالکل کم ہوتی. دیکھیں اب رسول اللہ کا جو گھرانہ تھا، مہینے مہینے چولہا نہیں جلتا، صرف کھجور اور پانی بھی بندوبست ہوتا ہے. تو یہی خوراک، تو اس کے بعد کیا وزن ہونا ہے اور کیا جسمانی حالت ہونی ہے. تو کہتی ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں ہودج کے اندر نہیں ہوں، انہوں نے ویسے اٹھایا اور رکھا اور چل پڑے، اور میں ادھر اپنا ہار ڈھونڈ رہی ہوں، اور لوگوں کو نہیں پتا، اور وہ لوگ چلے گئے. میں جب واپس آئی تو دیکھا تو ادھر کوئی نہ کوئی بندہ نہ کوئی بندے کی ذات، ادھر تو کچھ نظر نہیں آ رہا. تو کہتی ہیں کہ میں پھر اسی امید پہ وہاں پہ جو ہے وہ لیٹ گئی، اور جو اپنا کپڑا اوپر لے لیا. اس وقت پردے کے احکامات نازل ہو چکے تھے. اس امید سے لیٹ گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دیکھیں گے، لوگ دیکھیں گے میں نہیں ہوں، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندے کو بھیجیں گے یا خود آپ تشریف لائیں گے تو مجھے لے جائیں گے. کہتی ہیں میں وہاں لیٹ گئی. تو پیچھے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، وہ پیچھے سے آ رہے تھے. صبح کا وقت ہو گیا. صفوان بن معطل کو رسول اکرم نے ہی مقرر کیا تھا کہ تم نے قافلے سے پیچھے رہنا ہے، کسی کی چیز گر سکتی ہے، کوئی معاملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پیچھے کوئی چیز رہ گئی ہوگی، بندہ پیچھے رہ گیا، تو اس کو جو ہے وہ تم نے قافلے کے ساتھ ملانا ہے، کوئی چیز گر رہی ہے تو اٹھا کے لے آنا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر کیا تھا. صبح کا وقت ہوا، ابھی سورج جو ہے وہ اس کی کرنیں ابھی صحیح نکلی نہیں تھی، تو صفوان بن معطل آ گئے. کہتی ہیں کہ صفوان بن معطل نے مجھے دور سے دیکھا تو انہیں کو لگا جیسے کوئی یہاں پہ انسان لیٹا ہوا ہے. جب قریب پہنچے تو انہوں نے مجھے پہچان لیا، کیونکہ جب پردے کے احکامات ابھی نازل نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے ایک دو بار دیکھا تھا. تو انہوں نے اونٹ قریب کیا، اونٹ کو بٹھا دیا، اور میں اس کے اوپر سوار ہو گئی، اور اسی طرح انہوں نے مہار تھامی اور آگے چل پڑے. نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی اور نہ میں نے ان سے کوئی بات سنی، انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ. دوپہر کا وقت ہوا کہ ہم قافلے سے جا ملے، کیونکہ صبح دم ہم چلے تھے اور تقریباً دوپہر کا وقت ہو چکا تھا کہ ہم قافلے سے جا ملے. جب لوگوں کو پتہ چلا کہ اس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے سے پیچھے رہ گئی ہیں، تو بہتان لگانے والوں نے بہتان لگانا شروع کر دیا، اور ان کا سرغنہ عبداللہ بن ابی تھا. تو کہتی ہیں کہ عبداللہ بن ابی نے اس وقت جو ہے وہ کچھ الفاظ کہے. اس نے کہا اللہ کی قسم، یہ جو سیدہ عائشہ پیچھے رہی ہیں تمہارے نبی کی بیوی اور رات کسی اور شخص کے ساتھ گزاری ہے تو یہ بچ کر نہیں آئی ہوں گی، یا اس طرح کے الفاظ اس نے بولے. مطلب یہ ہے کہ اس نے لوگوں کے اندر جو آگ لگانی تھی اس نے لگا دی. تو کہتی ہیں کہ مدینے پہنچ کر اتفاقاً میں بیمار ہو گئی. مجھے اس واقعے کا نہیں پتا کہ میرے بارے میں مدینے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں. میں اتفاقاً بیمار ہو گئی، اور یہ بیماری میری تقریباً 1 مہینہ تک رہی ہے. تو جیسے کہ 1 مہینہ تک میں پلنگ پر پڑی رہی، اور شہر میں اس بہتان کے چرچے ہو رہے ہیں اور خوب خبریں اڑ رہی ہیں. تو یہ خبریں رسول اللہ تک بھی پہنچ چکی تھی، لیکن مجھے کچھ نہیں پتا تھا. لیکن ایک بات مجھے کھٹکتی تھی، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توجہ، وہ سلوک، وہ رویہ میرے ساتھ نہیں رہا تھا
جو پہلے ہوا کرتا تھا، جو عام طور پہ رسول اللہ جس طرح کا رویہ رکھتے تھے، جس طرح کا سلوک رکھتے تھے، خاص کر جو بیماری میرے پہ ہوتی تھی، میں بیمار ہوتی تھی، تو اس وقت تو رسول اللہ کی انسیت اور شفقت اور محبت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی، لیکن اس بیماری میں مجھے وہ انسیت وہ شفقت نظر نہیں آ رہی۔ اور تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ دیکھ کے، یہ سلوک دیکھ کے کچھ محسوس کرتی کہ معاملہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ آپ علیہ السلام آتے اور حال چال پوچھ کر چلے جاتے، کوئی زیادہ بات نہ کرتے۔ تو اس بات پر وہ کہتی ہیں کہ ایک روز رات کا وقت ہے کہ میں قضاء حاجت کے لیے مدینے کے باہر گئی۔ اس وقت ہمارے گھروں میں بیت اولاد نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو کہتی ہیں میرے ساتھ مستہ بن اساسہ کی ماں تھی، جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ زاد بہن ہے، مستہ بن اساسہ۔ تو کہتی ہیں وہ میرے ساتھ تھی اور ہم قضاء حاجت کے لیے نکلے۔ رستے میں مستہ بن اساسہ کی ماں کو ٹھوکر لگی اور وہ گرنے سے بچی۔ اس دوران اس کے منہ سے مستہ کے لیے کچھ بد دعا کے کلمات نکلے۔ تو میں نے کہا کہ مستہ پر کیوں بد دعا کر رہی ہو؟ تمہارا بیٹا ہے، تم عجیب ماں ہو، اپنے بیٹے پہ بد دعا کر رہی، اور وہ بھی بدری صحابی ہے جو بدر میں، جنگ بدر میں شریک ہوا تھا۔ تو اس نے کہا بولی بیٹی تمہیں نہیں پتا کہ اس نے تمہارے بارے میں مدینے میں کیا جو ہے وہ باتیں اڑائی ہوئی ہیں، افواہیں پھیلائی ہوئی ہیں؟ اچھی کیا پھیلائی ہوئی ہیں؟ کیا باتیں؟ تو کہتی ہیں کہ انہوں نے مجھے ساری بات بتائی تو میرے پاؤں تلے جیسے زمین نکل گئی کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے ایک چیز، اور میرے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ کہتی ہیں مجھے قضاء حاجت بھول گئی اور میں اسی غم اور اسی پریشانی میں گھر واپس لوٹی، اور دن بھی رو کے رات بھی رو کے، اور ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی میری زندگی کی۔ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ میں جو ہے وہ اپنے گھر چلی جاؤں۔ تو پہلے ہوتا تھا کہ جب میں رسول اللہ سے اجازت مانگتی اپنے گھر جانے کی، ماں کے گھر جانے کی، تو رسول اللہ اجازت دینے میں تھوڑا سا توقف کرتے۔ ظاہر ہے کہ میاں بیوی کی ایک محبت ہے، ایک ان کی آپس میں ایک شفقت اور ایک اپنائیت تھی، تو اجازت دینے میں رسول اللہ تھوڑا توقف کرتے۔ لیکن اس دوران میں نے اجازت طلب کی تو آپ نے بالکل واضح الفاظ میں اجازت دے دی، اور میں اپنی ماں کے گھر چلی گئی، اس لیے کہ یہاں پہ بیمار پڑی ہوئی ہوں، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، تو ماں کے گھر جاؤں گی تو ادھر ماں جو ہے وہ کفالت کرے گی، دیکھ بھال کرے گی، اور یہ ہے کہ بیماری کے ایام کٹ جائیں گے۔ میں اپنی ماں کے گھر چلی گئی، اور اس دوران میرے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں سے میرے بارے میں مشورہ کیا کہ تم لوگ کیا کہتے ہو کہ میں اپنی بیوی کے بارے میں جو باتیں سن رہا ہوں ان میں کیا حقیقت ہے، کیا میں اپنی بیوی کے ساتھ رہوں یا علیحدہ ہو جاؤں؟ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے مشورہ کیا، اسامہ بن زید سے مشورہ کیا رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو اسامہ بن زید نے خیر اور بھلائی کی بات کی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیوی میں کوئی چیز ہم نے ایسی نہیں پائی سوائے بھلائی کے، یہ سب کچھ جھوٹ ہے اور باطل ہے جو اڑایا جا رہا ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو انہوں نے کچھ دو ٹوک الفاظ کہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے لیے عورتوں کی کمی نہیں ہے، آپ اس کی جگہ دوسری بیوی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں اس واقعے کی، تو حضرت عائشہ کی جو خدمت گار لونڈی ہے اس سے جا کے یہ معاملہ پوچھا جا سکتا ہے، اس سے حقیقت دریافت کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اس خدمت گار لونڈی کو بلایا گیا، اس سے پوچھش کی گئی، ہاں تم دن رات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارتی ہو، تو کیسا پاتی ہو، ان کے اندر کوئی ایسی چیز تم دیکھتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ان میں کوئی ایسی برائی نہیں دیکھی جس پر کسی قسم کا کوئی ایسا جملہ بولا جائے۔ بس اتنا ایک ہے کہ ان کے اندر وہ بھولی بہت ہیں، اور آٹا گوند کر اگر رکھا جائے تو ان کو کہا جائے کہ ان کی آٹے کا خیال رکھیے گا، تو وہ سو جاتی ہیں اور بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے، یعنی بھولے سے ہیں، بھول جاتی ہیں۔ لیکن اس طرح کا معاملہ جو مدینے میں پھیلا ہوا ہے، ایسی کوئی چیز ہم نے ان کے اندر نہیں دیکھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تھوڑی بہت جو ہے وہ تسلی ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں میں، اور آپ نے کہا کہ مسلمانوں کون ہے جو اس شخص کے حملوں سے میری عزت بچائے جس نے میرے گھر والوں پہ الزام لگا کہ مجھے تکلیف دی ہے، اذیت دی ہے؟
رسول اللہ کا انداز یہ ہوتا تھا کہ آپ کسی کا نام نہیں لیتے تھے، بلکہ اسی طرح مبہم الفاظ میں جو ہے وہ آپ بات کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے اپنی بیوی میں آج تک خود کوئی چیز نہیں ایسی نہیں دیکھی، اور نہ ہی جو ہے وہ اس شخص کے متعلق میں نے کوئی ایسی بات سنی ہے، صفوان بن معطل، جس کے بارے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی دونوں ہی بڑے اس حوالے سے نیک ہیں، بھلائی والے ہیں، خیر والے ہیں، اور لوگ ان کے بارے میں کیا باتیں جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ واقعہ تقریباً ایک مہینے تک شہر میں پھیلتا رہا، اڑتا رہا، اور باتیں ہوتی رہیں، چہم گئیاں ہوتی رہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخت تکلیف میں مبتلا رہے۔ میں دن رات روتی رہتی تھی، نہ کوئی کھانے کی فکر، نہ کوئی پینے کا پتہ، نہ کوئی لباس کا کوئی، بس دن رات اسی غم میں، پریشانی میں رو رو کے گزارتی۔ اور میرے والدین بھی ظاہر ہے کہ اسی اعتبار سے پریشان اور رنج میں مبتلا تھے۔ اور آخر کار ایسا ہوا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس بیٹھے۔ حالانکہ اس پوری مدت میں کہتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ اس انداز سے نہیں آ کے بیٹھے۔ تو آپ علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، تو میری ماں بھی اور میرا باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی پاس آ کے بیٹھ کے کہ لگتا ہے آج کوئی فیصلہ کن بات ہونے والی ہے، اور ایسے ہی ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ، تمہارے متعلق جو میں نے خبریں سنی ہیں، اگر تم واقعی بے گناہ ہو تو امید ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری بے گناہی ثابت کریں گے، لیکن اگر تم نے غلطی کر لی ہے تو یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کرو، اور ان العبد اذا اعترف ذنبا ثم تاب تاب اللہ علیہ، جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے، کوئی گناہ کا اعتراف کرتا ہے، شرمندگی اظہار کرتا ہے، تو اللہ بھی اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ جملہ سن کے تو میرا جو غم تھا، پریشانی تھی، وہ ڈبل ہو گئی کہ رسول اللہ کو ابھی بھی مجھ پر یقین نہیں ہے، رسول اللہ ابھی بھی میرے بارے میں اسی طرح ہی سوچتے ہیں جس طرح کے لوگ سوچ رہے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں اپنی کروٹ بدل کے، قصہ مختصر کرتے ہیں، میں اپنی کروٹ بدل کے اپنی ماں باپ اور رسول اللہ سے مخالف، یعنی مخالف سمت میں کروٹ بدل کے تو میں لیٹ گئی، اور میں نے کہا کہ میں تم لوگوں سے کوئی بات نہیں کرتی، میں تو بس اسی طرح کی بات کروں گی کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کی تھی۔ کہتی ہے میرے ذہن سے نا یعقوب علیہ السلام کا نام نکل گیا، یعنی اتنی پریشانی تھی، یعقوب علیہ السلام کا نام نہیں آ رہا مجھے۔ تو میں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے والد نے جو بات کہی تھی، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے غم اور اپنے اس فریاد کا اظہار جو ہے وہ اللہ سے کرتی ہوں، فصبر جمیل، صبر کرتی ہوں، میں تم لوگوں کو کچھ نہیں کہتی۔ کہتی ہے میرے دل میں یہ یقین ضرور تھا کہ میں بے گناہ ہوں تو اللہ میری بے گناہی ضرور نازل کرے گا، لیکن مجھے یہاں تک یقین نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہو جائے گا، اللہ کلام کرے گا میرے بارے میں، اور وہ قرآن رہتی دنیا تک پڑھا جائے گا، تلاوت کیا جائے گا، یعنی میری برات میں اللہ قرآن نازل کرے گا۔ اتنا یقین نہیں تھا مجھے، یعنی اپنے آپ پہ، کہ میری اتنی حیثیت کہ اللہ میرے لیے جب وہ قرآن نازل کرے، لیکن اتنا مجھے یقین ضرور تھا کہ بہرحال اللہ میرے لیے میری برات کا اظہار ضرور کریں گے۔ تو مجھے یہ تھا کہ بس رسول اللہ خواب میں دکھا دیا جائے گا رسول اللہ کو، یا کوئی ایک اور ایسا معاملہ بن جائے گا، جبریل آ کے بتا دیں گے، لیکن قرآن نازل ہو اتنی حیثیت نہیں سمجھتی تھی میں اپنی۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیٹھے ہوئے تھے ہمارے پاس کہ اچانک آپ پہ وحی کی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو گئی، اور جو اکثر ہوا کرتی تھی کہ سخت جاڑے کے زمانے میں بھی موتی کی طرح آپ کے چہرے سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگ جاتے تھے۔ تو ہم سب خاموش ہو گئے، میں تو بالکل جو ہے وہ بے خوف تھی، لیکن میرے والدین کا حال یہ تھا کہ جیسے ساکت اور جامد، بالکل جو ہے وہ سکتے میں آ جاتا ہے نا بندہ، کہ اس لیے کہ وہ اسی پریشانی میں تھے، اور کہ پتہ نہیں اب اللہ کیا حقیقت کھولتے ہیں، اب کیا معاملہ سامنے آتا ہے۔ بہرحال جب وہ وحی مکمل ہوئی تو کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے میری طرف دیکھ رہے تھے، ہنستے ہوئے بولے، اور عائشہ مبارک ہو، ابشری یا عائشہ، اللہ رب العزت نے تمہاری برات نازل کر دی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے 10 آیتیں نازل کی، 10 آیتیں سنائی، آیت نمبر 11 سے لے کے 21 تک۔ تو کہتی ہیں کہ میری والدہ نے کہا کہ اٹھو اور رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو، تو میں نے کہا میں نہ ان کا شکریہ ادا کروں گی نہ آپ دونوں کا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اس لیے میری برات نازل کی۔ آپ لوگوں نے تو اس بہتان کا انکار تک نہ کیا، آپ لوگوں نے تو اسی طرح کی بات کی، اسی طرح سوچنا چاہا جس طرح لوگ بات کرتے تھے، یہ تو اللہ ہے جس نے میری برات کا اظہار کیا۔
تو بہرحال یہ ہے وہ واقعہ عفق جس کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ اب نازل کیا، اور جس کی وجہ سے یہ پوری سورۃ نور اور اس کے قواعد اور احکامات بنائیں گے. اور اللہ کہتے ہیں ان الذین جاءوا بالعفک عصبۃ منکم، بے شک جو لوگ اس عفق کو، اس بہتان کو لے کر آئے ہیں، یعنی اس الزام لگایا انہوں نے، عصبۃ منکم، یہ تم میں سے ہی ایک جماعت ہے. یعنی اصل آگ لگائی عبداللہ بن ابی نے تھی، اور وہ کرتا اسی طرح تھا، آگ لگا کے خود پیچھے ہٹ گیا، باقی لوگ کام کر رہے ہیں. تو اسی طرح اس نے کام شروع کیا، آگ اس نے لگائی، اور اس کی بھینٹ چڑھ گئے جو وہ 3 صحابہ، یعنی مستہ بن اساسہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جہش. یہ 3 جو ہے پیش تھے، اور ان کو حد قذف بھی لگی تھی اس الزام لگانے کی وجہ سے. بہرحال انشاءاللہ اس واقعے کو مزید جو ہے وہ آیات کی روشنی میں آگے لے کے چلیں گے. کل انشاءاللہ ان آیات کی تفسیر آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.